فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على أصل ما في الوجود وسر الله في كل موجود ونقطة دائر الوجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعجل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات محمد وآله. اذان گرامیہ قدر بزرگان محترم، ماتم دار مظلوم کربلا، شب جمعہ ہے، مرحومین کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ہمارے قوم کا بچہ نہ صرف حافظ ہے بلکہ اس آیت کا، اس کے مفاہیم سے بھی بخوبی واقف. اور یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کو کم از کم ہم روزانہ دن میں 3 سے 4 مرتبہ کم سے کم پڑھتے ہیں. خاص کر کے اذان ہماری اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ہم اس آیت کریمہ کی تلاوت نہ کر لیں. اس سے قبل کے بچند جملے آپ حضرات کے سماعت کے حوالے کیے جائیں. آپ حضرات سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما لیں. نام مرحومین کے ہم بعد میں لیتے جائیں گے، آپ حضرات ان کی روحوں کو ہدیہ فرما دیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد. ان سوروں کا ثواب تو پہلے محمد وآل محمد. عشرت جہاں بنت نواب صاحب، عباس باندی بنت حسن رضی، بلقیس فاطمہ بنت انور حسین، تاجدار سلطانہ کنیز زہرا، قمر بانو، حسنہ بانو، اختر النساء، ام لیلہ، ام فروہ، محمدی خاتون، حکیمہ خاتون، فاطمہ ریاض، محمد عباس بھائی کے مرحومین، وقار صاحب کے مرحومین، عرشی بھائی کے مرحومین، محمد زیغم عابدی ابن علی ہاشم عابدی، احمد بھائی کے والدین مرحومین، اپنے مرحومین، تمام ارواح مومنین مومنات، بالخصوص مولانا علی قاسم صاحب مرحوم اور مصطفیٰ حسین نے قاسم حسین مرحوم کی روح کو ہدیہ فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آپ حضرات سورہ احزاب کی آیت ہے یہ، جس کو آیت درود کے نام سے بھی جانتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اور ہمارے ملائکہ، ان اللہ و ملائکتہ، ہم اور ہمارے ملائکہ درود پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد پر.
اے ایمان والوں تم بھی درود بھیجا کرو محمد اور آل محمد پر اور سلام کیا کرو۔ یہ وہ ذات ہیں کہ جن کے احترام، جن کا ایک پروٹوکال اللہ نے بتا دیا کہ جب ان کا نام آیا کرے تو پروٹوکال یہ ہے کہ ان پر صلوات پڑھا کرو۔ اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ وہ دعا کبھی قبول ہی نہیں ہو سکتی جس کے شروعات میں اور آخر میں صلوات کا سہارا نہ دیا جائے۔ صلوات اتنا امپورٹنٹ میٹر ہے۔ اب پھر بات وہی ذہن میں آ گئی، پڑھنا کچھ تھا لیکن نظریں کہیں پہنچی تو بات پھر ذہن میں آ گئی۔ آج کل ہمارے یہاں کورونا کال کے بعد سے ایک سسٹم چل گیا ہے نماز کے بعد مصافحہ نہ کرنے کا۔ یہ ایک سسٹم چل گیا ہے، یعنی نماز ختم ہونے کے بعد پہلے تسبیح پڑھیے اس کے بعد مصافحہ کریے۔ یہ اب ایک سسٹم چل گیا۔ صلوات اس چیز کا نام ہے کہ جس کے بغیر جو نماز ہم نے پڑھی ہے وہ بھی قبول نہ ہوتی ہے اگر صلوات نہ پڑھتے۔ اتنی امپورٹنٹ ہے صلوات۔ مصافحے اور نماز کے درمیان میں تسبیح کے پہلے دنیا کی باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہوتا کیا تھا، ادھر نماز ختم ہوئی اور آپ خیریت سے ہیں، اما ان کا کیا حال چال ہے، اس کے لیے منع کیا گیا ہے۔ یعنی نماز ختم ہونے کے بعد صلوات پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھنا تسبیح کی قبولیت کی نشانی ہے، اور تسبیح پڑھنے کی بھی شرط ہے، رٹو طوطے والی نہیں۔ اللہ اکبر 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 پڑھ دیا، کیا پڑھا پتہ ہی نہیں چلا۔ الحمدللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ایک سانس ٹوٹنے نہیں پاتی اور اللہ اکبر سے سبحان اللہ ختم ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ 34 ٹائم اللہ اکبر کہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ معصومین ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ علماء نے بھی ارشاد فرمایا جب اللہ اکبر کی تسبیح پڑھا کرو تو 34 مرتبہ جب اللہ اکبر پڑھو تو کم سے کم ہر اللہ اکبر کے بعد یہ سوچو کہ اللہ اکبر کہتے کیوں ہیں۔ یعنی کوئی نعمت مل گئی، کہیں بزرگ کی جگہ پہ تم پہنچ گئے، یا تمہارے سامنے کوئی ایسی بات آ گئی کہ تم گھبرا کر اللہ کو یاد کرنے لگے، تو اپنی ان مشکلوں کو یاد کرو۔ 34 مرتبہ ہر اللہ اکبر کے بعد اپنی دعا نہ قبول ہونے والی بات کو یاد کرو، اپنے والدین کی خصوصیات کو لے کر یاد کرو کہ اللہ اکبر ہم ہمارے والدین، اللہ اکبر پروردگار کہ تو نے مجھے حسین کے سب سے پیدا کیا۔ یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر جب پڑھو تو ساتھ ساتھ اللہ کی بزرگی کا خیال رکھتے ہیں، اور باقاعدہ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ کے لیے بھی کہا گیا الحمدللہ، الحمدللہ نہیں ہے، دال اور لام جب مل جاتا ہے، دل نام ہے، ابلیس کے ناموں میں سے ایک نام ہے دل۔ الحمدللہ سانس نہیں ٹوٹنی ہے، لیکن دو الگ ہے اور للہ الگ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نہیں ہے، دال لام سے نہیں مل رہا ہے۔ الحمدللہ 33 ٹائمز یعنی 33 مرتبہ الحمدللہ۔ اور الحمدللہ آدمی کب کہتا ہے کہ جب اس کو کوئی خوشخبری ملتی ہے، کوئی اس کو نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو 33 مرتبہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے الحمدللہ کہو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اور جب سبحان اللہ یعنی نعمتیں ایسی مل گئیں کہ اب اندازہ ہی نہیں ہے، تو پھر جب 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو تو ان نعمتوں کا شمار کرو کہ تمہاری امید میں نہیں تھی اور اللہ نے تم کو دے دی، اور تب کہو سبحان اللہ، اس کا لطف ہی الگ ہوگا۔ ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ بس عزیزدار محترم، تو معلوم ہے صلوات رسول اور آل رسول پر، اور یہ جو ایام چل رہے ہیں رسول خدا سے منسوب ایام، لیکن بات پھر وہی آتی ہے، درود صرف نبی پر نہیں ہے۔ اللہ نے درود صرف نبی پر نہیں پڑھا، نبی کی آل پر پڑھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی صلوات رسول پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جس طرح ابراہیم اور ان کی آل پر، ان کے یار پر نہیں، آل اور یار میں فرق ہے۔ اللہ رحمت نازل فرما رسول اور آل رسول پر ویسے ہی جیسے تو نے ابراہیم پر اور ان کی آل پر، یعنی جب تک آل پر درود نہ ہو درود مکمل نہیں ہے۔ اور جو لوگ رسول کے آل سے وابستہ ہوتے ہیں اللہ عزت ان کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اور یہ کوئی لفاظی کے جملے نہیں ہے، معاف کریے گا معاذ اللہ، یا کوئی ذاکری جملے نہیں ہے، ابھی ہم آپ کے سامنے اس کو بطور پروف پیش کیے دے رہے ہیں۔ آج ہی کی تاریخ لے لیجئے، 2 دن مسلمانوں کو جشن منانے کے ملتے ہیں، یعنی کل کی رات گزری اور آج کی 2 دن۔ 2 دن میں جو سبیلیں لگتی ہیں تو 2 دن میں یہ جو پروانے رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی سبیلوں پر 2 روپے والی سپاری بھی پٹی ملی اور 2 روپے والے پارلے جی، اس کے لیے بھی باقاعدہ چندہ صرف 2 دن کے لیے۔ خدا کی قسم یہ آل سے منسلک لوگوں کا معجزہ اور عزت ہے کہ 2 مہینے 8 دن تک، اور صرف کھانے کی چیزیں نہیں بٹتی ہیں، صرف نعمتیں یہ غذائیں نہیں بٹتی ہیں، اور کھانے کی بھی ایسی سی چیزیں کہ جو اب 2 مہینے 8 دن اب لوگوں کے گھروں میں سبزیاں آنی شروع ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ نا 2 مہینے تک فکر نہیں تھی کہ آج شام کو بننا کیا ہے، یہ معجزہ ہے۔ اور صرف کھانے کی چیز بنے گا نہیں تقسیم ہوتی، بلکہ ایسی نعمتیں ملتی ہیں جو ایک غریب سے غریب کے گھر کی رونق بن جاتی ہے اور زینت بن جاتی ہے، کہیں برتن کی شکل میں، ٹی شرٹ کی شکل میں۔ تو اس طرح سے وہ تمام نعمتیں بنام حسین جو آل رسول سے محبت کرتے ہیں اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں کہ سال کے سال تک وہ نعمتیں ہمارے گھروں کی زینتیں رہتی ہیں، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اب کہنے والے کہتے ہیں صاحب یہ کیسے ہے کہ آپ لوگ 17 ربیع الاول کو ولادت مناتے ہیں، 12 ربیع الاول کو نہیں مناتے؟ ہم نے کسی کی ولادت منانے کا حق ہم کو ہے ہی نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں۔ بھائی ہم کب اس دنیا میں آئے آپ کو کیا معلوم؟ ہم کو خود نہیں معلوم کہ ہم کب آئے۔ ہمارے والدین نے بتایا کہ تم اس تاریخ کو اتنے بجے اس دن اس جگہ پہ آئے تھے، ہمیں معلوم ہو گیا۔ بھائی کسی کو معلوم ہے کہ کب کون کہاں آیا؟ اگر اس کے ماں باپ نہ بتائیں، یعنی وہ لوگ نہ بتائیں جو ہماری ولادت کے وقت وہاں پر موجود تھے، تو دنیا کو نہیں معلوم ہو سکتا کہ ہم کب پیدا ہوئے۔ تو مسئلہ سیدھا سیدھا یہی ہے، رسول خدا جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کوئی مسلمان نہیں تھا، اور رسول خدا بظاہر ایک عام بچے کی شکل میں دنیا میں آئے۔ تو رسول دنیا میں کب آئے یہ کون بتائے گا؟ کہا کہ جو رسول کی ولادت کرنے کا حق رکھتے ہیں والد دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کے آنے سے پہلے جناب عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب موجود ہیں۔ تو اب رسول کی ولادت سچ کون سی ہے یہ بتانے کا رائٹ جناب ابو طالب کو ہے۔ اب جس کو رسول کا جشن منانا ہے اس کو ابو طالب سے رشتے اچھے بنانے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد کے۔ نہیں، جناب ابو طالب سے رشتے اگر جب اچھے بناؤ گے تب رسول خدا کا جشن منانے کی تاریخ تم کو معلوم ہو پائے گی۔ لیکن مسلمانوں نے ابو لہب کو، ابو جہل کو، حد یہ ہے کہ معاویہ کو، اور خدا لعنت کرے یزید کو بھی کہتے کہ صاحب اس کو برا نہ کہیے مسلمان تھا، یعنی مسلمانوں کی نظروں میں یہ سب مسلمان ہیں جنہوں نے رسول کے اوپر ظلم و ستم کیا، جنہوں نے آل رسول پر ظلم و ستم کیا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے
کہ جس نے رسول کو پیدا، رسول کی پرورش کی اور رسول کے اوپر اپنے بچوں کی جان قربان کی۔ مسلمانوں کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان ہے جو رسول سے جنگیں لڑتا رہا، وہ مسلمان ہے جو رسول کے قتل میں شامل رہا، وہ مسلمان ہے کہ جس نے آل رسول پر ظلم و ستم کیا، وہ مسلمان نہیں ہے کہ جس نے رسول کی زندگی کے لیے اپنی اولادوں کو قربان کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر رسول کی ولادت کی خوشی منانا ہے تو در ابو طالب پر بھیک مانگنے جانا پڑے گا۔ ابو طالب بتائیں گے کہ محمد اس دنیا میں کب آئے، محلے والے نہیں بتا سکتے۔ سن 7 ہجری کے بعد ہوئے مسلمان رسول کی ولادت کی تاریخ نہیں بتا سکتے۔ یہ بات اشارے میں کرتے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہے رسول کی ولادت اگر منانا ہے، اب بس ایک جملہ اور اس بات ربط مسائل صاحب، یہ اختلاف آج ہی جلوس میں نے دیکھا اور ہر سال دیکھتے ہیں، آپ سب دیکھتے ہیں، لیکن بات آج ذہن میں آئی، یہ جو جلوس محمدی نکلتا ہے اس کی کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ یہ جو بالاگن سے جلوس محمدی نکلتا ہے اس کی کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ پرمیشن کس کی ملی تھی؟ ہندوستان دنیا کا اکیلا جلوس مدح صحابہ، باقی پوری دنیا میں جلوس محمدی نکلتا ہے۔ یہ لکھنؤ کی بدقسمتی ہے کہ لکھنؤ کے مسلمانوں نے محمد کو چھوڑ دیا، محمد سے زیادہ صحابہ کو مان لیا۔ اچھا مانے بھی کیوں نہ، جب رسول نے کہا کہ ہم شہر علم ہیں، علی اس کے دروازہ ہیں، تو کہنے کہ فلانے صاحب اس کی بنیاد ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ بتائیے آپ کا بنیاد کہنا یہ رسول کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے عمارت چاہے جتنی اچھی ہو بنیاد کے اوپر ٹکی ہوتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں رضی اللہ بنیاد ہے، تو یعنی رسالت ٹکی ہے فلاں رضی اللہ پر، نعوذ باللہ، تو یہ توہین رسالت ہو گئی۔ تو یہ واحد ایک جلوس ہے، لیکن یہ جو جلوس محمدی نکلتا ہے یہ کیوں نکلا اور اس کی مخالفت کیوں نہیں ہوئی؟ اتنا لمبا جلوس سمنان گارڈن بالاگن سے نکل کر اور شامینہ تک جاتا ہے، تقریباً 6-6.5 کلومیٹر کے فاصلے کو طے کرتا ہے۔ یہ 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ نکلنے والا جلوس، یہاں 50 میٹر کا فاصلہ یہ سڑک کا 6 محرم کو امام حسین کا گہوارہ نہیں نکال سکتے۔ 50 میٹر کا فاصلہ ہے، دنیا کی پولیس آ کے روک دیتی ہے، نہیں نکال سکتے۔ یہاں 5 کلومیٹر کے فاصلے کا جلوس چلا جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ کوئی آبجیکشن کیوں نہیں؟ کہا کہ چونکہ اس جلوس میں رسول کے ساتھ ساتھ آل رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ بھائی کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ آل رسول کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ ان کے ذکر کی برکت ہے کہ جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں اختلاف نہیں ہوتا۔ کیا سن رہے ہیں؟ جہاں آل رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں اختلاف نہیں ہوتا۔ آل رسول سے اختلاف 2 ہی ذاتیں کر سکتی ہے، یا اپنے دور کا یزید ہو یا یزید کا باپ ہو۔ آل رسول سے اختلاف یہی 2 لوگ کرتے نظر آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جلوس نکلا تو اس میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے ساتھ ساتھ نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، مولا علی اکبر کا نعرہ، جناب علی اصغر کا نعرہ، یہ نعرے اس بات کی ضامن ہے کہ یہ جو لوگ جو نام لیے جا رہے ہیں یہ اتحاد کے پرچم ہے، یہ نام اتحاد کے ضمانت دار ہے۔ تو ہم نے کہا مسلمانوں سے بھائی کم سے کم جو نام اتحاد والے ہیں ان پر متحد ہو جاؤ، جو نام اتحاد والے ہیں ان پر متحد ہو جاؤ۔ ہم پر یہ الزام لگتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو کیوں نہیں مانتے۔ ہم نے کہا سوال پلٹ کے ہم آپ سے کریں
کہ آپ ان لوگوں کو کیوں مانتے ہیں؟ بھائی آپ ان لوگوں کو کیوں مانتے ہیں؟ بس آخری جملہ عورت نے بسائے. بھائی سوال ہم سے آپ کر رہے ہیں، ہم اب تک صفائی دیتے چلے آئے کہ صاحب نہیں ہم ان کو اس لیے مانتے ہیں، ان کو اس لیے مانتے ہیں. نہیں، صفائی نہیں. آپ کیوں مانتے ہیں؟ بالکل ویسے ہی جیسے حسین نے بیعت نہیں کی، فلاں صحابی نے کر لی، فلاں صحابی نے کر لی، اما کسی نے کر لی اور حسین نے نہیں کی تو ان لوگوں نے کیوں کری؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو ان لوگوں نے کیوں کی. ویسے ہی ہماری طرف سے سوال یہ ہے کہ جب ہم ان تینوں کو نہیں مان رہے ہیں تو آپ کیوں مان رہے ہیں؟ اور بات کوئی ضد کی نہیں ہے، بات سکون سے بیٹھ کے مسئلے کے حل کی ہے. ہم اس کو کبھی رسول کا صحابی تو دور کی بات، ہم نہیں، اللہ نہیں مانتا، اس کو مسلمان نہیں مانتا جس نے رسول کو اذیت پہنچائی ہو. جس نے آل رسول کو اذیت پہنچائی ہو، جس نے رسول کو اذیت پہنچائی ہو، اللہ ان کو مسلمان نہیں مانتا. تو جب اللہ مسلمان نہیں مانتا تو ہم کیسے ان کو مسلمان مانیں؟ اور مسلمان کبھی کسی کو اذیت نہیں پہنچا سکتا. لیکن بعد وفات رسول، بلکہ رسول کی زندگی میں رسول خدا کو 11 یا 12 مرتبہ زہر دیا گیا ہے، اور جب آخری بار زہر دیا گیا ہے تو وہ بکری کے گوشت میں لگا کر ایک یہودی عورت کے ہاتھوں آپ کو دیا گیا تھا. یہ تاریخ ہے، پوری وقت نہیں ہے، پوری بات پڑھیں تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں نے ہی رسول پر اور آل رسول پر ظلم و ستم کیا. جو کلمہ پڑھنے والے تھے انہوں نے آل رسول پر ظلم و ستم کیا. بعد وفات رسول، رسول کی بیٹی کے گھر پر آگ لگانے والے یہودی نہیں تھے. رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرانے والے عیسائی نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے. رسول کے اس نواسے کو جس کو ہم شکل نبی کہا جاتا تھا، امام حسن، اگر اس نواسے نے وصیت کی کہ ہم کو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا، مسلمانوں دنیا کا یہ پہلا جنازہ ہے کہ جو دفن ہونے کے لیے اپنے وصیت کے مطابق اپنے نانا کی قبر کے پاس نہیں پہنچ پایا، بلکہ رسول نے جس کو اپنی زندگی میں تڑیپار کیا تھا وہ مروان، اس کو مسلمانوں تمہارے تیسرے خلیفہ نے نہ صرف اپنا داماد بنایا بلکہ وہ فدق جس کو لے کر تم آج ہم سے لڑتے ہو، وہ فدق اسی مروان کو دے دیا تھا. اس مروان نے امام حسن پر تیر چلوائے تھے. ہم سے کہتے ہو ہم ان کو مان لے، کیسے مانے؟ ہماری کوئی ضد نہیں ہے. ہم تو رسول کے صحابی تو چھوڑ دو، ہم تو رسول کے نواسے کے اس گھوڑے کا بھی احترام کرتے ہیں کہ جس نے رسول کے نواسے کا کربلا میں ساتھ دیا تھا. صحابیت تو بڑی بات ہے، ہم تو اس جانور کا بھی احترام کرتے ہیں جو رسول کے لیے وفادار تھا. خدا کی قسم ابھی ایام عزا گزرا، بس آخری جملہ اور بات ختم کر دینی ہے. ابھی ایام عزا ختم ہوئے حضرات، کتنی جلدی یہ دن گزر گئے. لیکن انصاف سے بتائیں کیا کوئی عزادار اس بات کو کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اب کی محرم میں دل کھول کر ماتم کیا؟ کیا کوئی عزادار یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اب کی محرم میں دل کھول کر گریہ کیا؟ کوئی عزادار کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اب کی محرم میں دل کھول کر تبرک بانٹا؟ خدا کی قسم جتنا کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ اب کی کم ہو گیا، اگلے برس اگر زندگی رہی تو اس سے بہتر کر دیں گے. ہر عزادار کا ارمان ہوتا اور کتنی جلدی یہ دن گزر گئے، اللہ جانے پھر اگلے برس ہم میں سے کون اس فرش عزا پر ایام عزا میں ہوگا. عزاداروں یہ وہ دن ہے کہ جب رسول کی گود کی پالی بیٹیاں قید خانے سے آزاد ہو کر مدینے آ گئی تھیں. تاریخ ملتا ہے کہ رسول کے گھر میں صبح سے لے کر شام تک صرف یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، صرف گریہ و زاری ہوتی تھی. تاریخ ملتا ہے کہ امام حسین کی زوجہ جناب علی اصغر کی ماں جناب رباب
کا عالم یہ ہے کہ وہ گھر کے باہر کھلے میں بیٹھتی ہیں، اندر تشریف نہیں لے جاتی۔ اللہ کی قسم، کربلا کی ماؤں پر لاکھوں سلام، قیامت کے فکرے ملتے ہیں کہ رات کی اوس ہو یا دن کی دھوپ، جناب رباب اسی اوس اور دھوپ میں دن اپنا گزار رہی ہیں۔ تاریخ ملتا ہے کہ ایک دن موسم بہت سخت تھا، بارش بہت تیز تھی، جناب زینب نے بار بار کہا بھابھی اندر آ جائیں، موسم سخت ہے، لیکن جناب رباب اندر تشریف نہیں لاتی۔ بس آخری جملہ ادا اور مجلس ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سید سجاد کو آواز دی، سید سجاد اپنی ماں کو تم ہی اندر لے آؤ، خدا کسی اولاد کو اس امتحان سے نہ گزارے جناب سید سجاد گزرنا پڑا۔ تاریخ ملتا جناب سید سجاد گئے، جا کے کہا مادر گرامی اندر تشریف لے چلے۔ جناب رباب نہیں اٹھتی، بیٹھی ہوئی ہیں۔ کئی مرتبہ کہنے کے بعد آخر میں جناب سید سجاد نے جملہ کہا، اماں اب آپ کو آپ کا بیٹا نہیں بلکہ وقت کا امام حکم دے رہا ہے کہ آپ اندر تشریف لے چلیں۔ مقتل میں قیامت کا جملہ ملتا ہے، جیسے ہی جناب سید سجاد نے جملہ کہا، وہ ماں جو ابھی تک اپنے سر کو جھکائے رو رہی تھی، ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو اوپر کیا، سید سجاد کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کھڑی ہوئی، کھڑی ہونے کے بعد اندر نہیں گئی بلکہ کربلا کا رخ کیا، کربلا کے رخ کر کے ایک جملہ کہتی، اے میرے والی و وارث، آپ اتنے وقت کے امام تھے، آپ سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ اب میں کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی، لیکن میرے وقت کا امام مجھے کہہ رہا ہے کہ سائے میں چلو، پروردگار دو اماموں کے درمیان کا مسئلہ ہے، میری لاج رکھ لینا۔ قیامت ہو گئی، جیسے ہی جناب رباب نے قدم آگے بڑھایا وہی بیٹھ گئی۔ جناب سید سجاد نے ہاتھ کو پکڑا، آواز دی، پھوپھی اماں، اماں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ تاریخ ملا جناب زینب جب پاس پہنچی، جناب رباب کے بغل میں ایک گٹھری تھی، جب وہ گٹھری کھولی گئی اس میں کچھ جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی اور ایک جلی ہوئی چھوٹی سی چادر تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ جناب الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا منقلبون ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا ان گریا کرتی ہوئی آوازوں اپنی رحمت نازل فرما، میرے مالک و مولا دی واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ان آنسوؤں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگار دی واسطہ محمد و آل محمد کا کائنات میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، میرے مالک و مولا دی واسطہ محمد و آل محمد کا بانیان مجلس، حاضرین مجلس کے محرومین کی مغفرت فرما، خصوص جن کے اصال ثواب کی مجلس پروردگار ان کا درجات کو بلند فرما، میرے مالک و مولا دی واسطہ محمد و آل محمد کا بانیان مجلس، حاضرین مجلس کے جو بھی اعزاء اور اقارب بیمار یا پریشان حال ہیں پروردگار ان سب کو شفائے کلی، صحت کامل و عاجل عطا فرما، بالخصوص ریحان صاحب کے والد کو، رضوان صاحب کو، ڈاکٹر محمد رضا صاحب کو، ہماری والدہ کو، پروردگار سب کو شفائے کلی، صحت کامل و عاجل عطا فرما، میرے مالک و مولا دی واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گھر میں جو بہن اور بیٹیاں بیٹھی ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے امام کے ظہور متعاجل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار و شکر بہت اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله الاخر العهد مني لزارتكم۔ سب مل کے پڑھیں، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي آقا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين
السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولاي غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم ایها المدفون بعرض الطوس السلام علیکم مقضی الشیعة والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسی الرضاوی اسم لک الفدا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صلی اللہ علیہ مولانا یا صاحب العصر والزمان سیدی الامان والامان والامان من فتنة الزمان ومن شر الشیطان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم دعوت الایمان السلام علیکم امام زماننا هذا عجل اللہ فرجک وسعال اللہ تعالی مخرجک وزورک انشاءاللہ وجعل من انصارک وعوانک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.